محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائهم بالشمار. امیر المؤمنین امام المتقین، متقین کے امام. اور متقین کی تعریف اللہ پاک نے مطلب ان کا تعارف کیسے کرایا ہے قرآن میں؟ سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے چہروں کو پھیر دو مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے، یوم آخر پر، کتابوں پر، ملائکہ پر اور نبیین پر، وآت المال علی حبہ، اور خرچ کرے اپنے مال کو اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور ضرورت مند مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والے سوالیوں پر، اور لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے ان کی گردنیں، اس وقت جو لوگ غلام ہوتے تھے یا کسی معاملے میں پھنس گئے ان کو آزاد کرانے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور ایفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اپنے عہدوں کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وعدہ کریں تو وعدہ کر کے توڑ دیں یا بھول جائیں. اب ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جنہوں نے حضور کے ساتھ وعدہ کیا اور توڑ دیا؟ وہ تو متقین نہیں ہو سکتے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، اور صبر کرتے ہیں مصیبت میں، پریشانی میں اور جنگ میں. چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے، کھڑے رہتے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم شیعان علی الحمدللہ اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ بھی، نبیوں پہ بھی، ملائکہ پہ بھی، کتابوں پہ بھی. اور الحمدللہ تمام مسلمانوں سے زیادہ، اپنی تعریف میں خود نہیں کر رہا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شیعوں سے زیادہ کوئی نہیں خرچ کرتا. بلکہ ایک تحقیق کے مطابق تو صرف پاکستان میں جو 10 دنوں میں شیعہ لوگ خرچ کرتے ہیں نا، وہ پورے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد نماز بھی قائم کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا. وعدہ کیا ہے؟ وعدہ لیا تھا حضور نے، ایک وعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وعدہ لیا تھا حضور نے غدیر خم کے دن، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں کیا؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے نبی اولیٰ بالمومنین بانفسہم، نبی مومنوں کی جان پہ مومنوں سے زیادہ تصرف رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل. تو پھر جب حضور نے کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو پھر سب نے یس کر کے، جی کر کے بیعت کی اور یہ وعدہ کیا اور یہ وعدہ توڑ دیا گیا. اب جن لوگوں نے اس وعدے کو توڑا وہ متقین کی فہرست سے نکل گئے، اور جنت ہے للمتقین. اب جو جنتی نہیں ہے آپ اس کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟
اچھا، اور پھر مصیبت میں، پریشانی میں اور جنگ میں صبر کریں۔ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو سامنے پیش کرتے ہیں کہ مولا کے مقابلے میں، وہ تو جنگوں میں ٹھہرتے ہی نہیں تھے، سب سے پہلے بھاگنے میں جلدی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ لوگ سچے کیسے ہو سکتے ہیں جو جنگ کے میدان میں ہی نہ ٹھہریں؟ لیکن اس کے باوجود ہم پہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کیوں نہ بڑھائیں؟ جس سے اللہ بڑھائے ہم کیسے گھٹائیں؟ نعرہ حیدری، اللہ ہے رب العالمین، حضور ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور مولا علی علیہ السلام ہے امام العالمین۔ کیوں نہ بڑھائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، انی جاعلک للناس اماما، تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف انسانوں کے امام تھے، اور کتنی بڑی کائنات ہے، ہزاروں کی تعداد میں عالمین ہیں، اور تمام کے تمام عالمین کا ولی ہے، امام ہے علی۔ تو پھر علی بڑا ہے یا ابراہیم؟ علی علیہ السلام بڑے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو وہ پھر اللہ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ وہ ہے رب العالمین، اور عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا حضور کو، اور حضور نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر کوئی شخص حضور کو رحمت للعالمین نہ مانے تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو جو نہ مانے، میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ بھی کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہی فیصلہ کرے۔ لیکن کم از کم ہمارے پہ یہ الزام تراشی بند ہونی چاہیے کہ ہم علی کو بڑھا رہے ہیں۔ علی کو کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا۔ علی تو اس بلندی کا نام ہے جس سے اوپر کوئی بلندی ہے ہی نہیں۔ اور پھر اگر آپ قرآن سے مانگیں گے تو قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ادھر والذین آمنوا ایک کا نہیں، والذین وہ لوگ ایمان لائے۔ اس سے مراد یہاں پہ لی گئی ہے کہ نہ صرف مولا مشکل کشا بلکہ ان کے بعد آنے والے 11 بیٹے بھی، یہ ہم سب پہ اللہ کی طرف سے ولی مقرر کیے گئے ہیں۔ اور جیسا ولی اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے ویسا ہی ان کو۔ اگر آپ ان کی ولایت کو، ان کی امامت کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے انکار کر رہے ہیں۔ اور جو حکم، جو سرداری پہلے امام کی وہی 12ویں امام کی، اور یہ سب قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ اس وقت ہم ذکر کر رہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حسد کا شکار ہوئے، بدترین قسم کا حسد، اور یہ حسد ان سے کیا گیا ہارون الرشید عباسی نے بے شمار۔ وہ اپنے آپ کو رشتہ دار کہتے تھے حضور کا، اور تھے بھی۔ اب کچھ لوگ، اب میں اس بارے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ شاید وہ نہیں تھے، شاید، اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عباس ان کے اپنے بیٹے نہیں تھے، کیونکہ باقی جو بیٹے تھے انہوں نے کبھی بھی اپنا نام استعمال نہیں کیا آگے، وہ سب بنی ہاشم کہلاتے تھے۔ تو یہ بنی عباس کیوں کہلائے پھر؟ جیسے کہ جناب عبد شمس کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بنی امیہ، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بنی عبد شمس کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ وہ تھے ہی نہیں ان کے۔ یہ ایک بات کا معاملہ ہے۔ لیکن جب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں مدینہ میں آیا ہارون، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے کہا کہ السلام علیکہ یبن ام۔ تمام لوگ کہتے ہیں حضور کو یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اس نے لوگوں پہ دھاک بٹھانے کے لیے کہا کہ یہ میرا چچا زاد ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابتا، تو پلٹ کے کہتا ہے کہ آپ انہیں اپنا بابا جان کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا ایسے ہی بیٹا ہوں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں گنا ہے اللہ پاک نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں گن کے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ بیٹی کی اولاد بھی
اپنی اولاد ہی ہوتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو تھے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے والد کا نام تھا عمران، اور ان کا شجرہ نسب ملتا تھا جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور یہ ہمارے قرآن کی روح سے اگر بیٹی کی اولاد ہے یا بیٹے کی اولاد ہے وہ آپ کی ہی اولاد ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے لوگ صرف اپنے بیٹوں کی اولاد کو اپنی اولاد مانتے ہیں اور بیٹیوں کی اولاد کو نہیں مانتے. اور اگر کسی کی خدا نخواستہ صرف بیٹیاں ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اس کا نام نہیں رہے گا. ایسی سوچ صرف اور صرف ہندوانہ ہے اور جاہلیت کی سوچ ہے. بیٹی بھی انسان کا ویسے ہی نام روشن کر سکتی ہے جیسے بیٹے کرتے ہیں. اچھا، اب جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا تو وہ لاجواب ہو گیا. ایک دفعہ رسوا ہوا، اس کے بعد اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور ایک جادوگر کو بھی بلایا اور جادوگر سے کہا کہ کوئی ایسا کام کرو کہ جب یہ روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو روٹی اڑ جائے فضا میں. ایسے ہی ہوا، جب امام نے پہلی دفعہ ہاتھ بڑھایا تو روٹی اڑ گئی. تو امام علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ اس بدبخت کو منع کر، نہیں تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اچھا، اس نے جب سرکار نے دوسری دفعہ ہاتھ بڑھایا نا تو اس نے پھر ایسے ہی کہا. تو پھر سرکار نے اسے براہ راست مخاطب ہو کے کہا کہ بے شک رحم کرنا ہماری مجبوری ہے، لیکن تم باز آ جاؤ. 2 دفعہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. جب تیسری دفعہ اس نے کیا نا تو امام جس قالین پہ بیٹھے تھے وہ قالین پہ ایک تصویر تھی اور اس تصویر کی طرف دیکھ کے اس پہ شعر تھا اور اس نے کہا کہ اے شعر تو دیکھ رہا ہے، اور پلک جھپکنے میں وہ تصویر سے شعر اصلی شعر بن کے نکلا ہوا ہے اور اس نے جادوگر کو ہڑپ کر لیا اور ہارون بے ہوش، باقی درباری بھی بے ہوش. اب امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ہوش میں لاؤ. جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ قالین میں واپس شعر چلا گیا. تو کہتے ہیں آپ نے تو آج موسیٰ کلیم اللہ کی یاد تازہ کر دی. امام مسکرا دیے تو پھر کہتا جی آپ مہربانی کریں اس جادوگر کو تو واپس بلا دیں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر موسیٰ کے اژدہا نے ان سانپوں کو واپس کر دیا تھا تو پھر یہ بھی واپس ہو جاتا، لیکن جب وہ واپس نہیں ہوئے تھے تو یہ اب کبھی بھی واپس نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. قیامت میں بھی ملنے سے نہیں، ڈھونڈے سے نہ ملے گا. یہ گیا جہنم میں. غیر اس طرح کی رسوائیوں سے تنگ آ کے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، اور قید میں بھی اتنی سخت قید میں ڈالا کہ امام سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے اور ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے. امام، آپ نے مولوی صاحب سے سنا ہوگا کہ رکوع میں جوانی اور پیری گزر گئی 14 سال، اور وہاں پہ بھی ستمگر باز نہیں آیا. ہر طریقے سے اس نے کوشش کی کہ ان کو زچ کیا جائے، وقت زیادہ ہو جائے گا. ایک دن کوئی دربان تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنی سخت قید میں ہو، آپ پہ اوپر ظلم کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہر وقت امام سجاد کو یاد کر کے روتے ہیں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے داروغہ تو نے انصاف نہیں کیا. میں بے شک ادھر قید خانے میں ہوں اور میری زندگی بہت کٹھن طریقے سے گزر رہی ہے، لیکن کم از کم میری بہنیں، میری مائیں اور میری پھوپھیاں تو میرے ساتھ نہیں ہیں. ہمارے سجاد علیہ السلام وہ مظلوم امام ہیں جنہیں کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اپنے بابا اور بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ سفر کرنا پڑا، اور ان کو اتنی سخت کڑیاں پہنائی گئی تھیں اور دھوپ میں بٹھا دیتے تھے اور وہ کڑیاں تپ کے ان کی کھال کو جلاتی تھیں. اور جب شام پہنچے نا تو انہیں کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ اونٹوں سے اتر آئیں اور دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہوں. اور اتنے میں جب وہ بیویاں اتر کے کھڑی ہوئیں تو پھر پیغام آیا کہ یہیں پر رک جاؤ کیونکہ ابھی شہر سجا نہیں ہے.
اور وہ شہر سجرے میں کتنا ٹائم لگا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ 15 اذانیں کتنے دنوں میں ہوتی ہیں؟ 15 اذانیں 3 دنوں میں 15 اذانیں ہوتی ہیں۔ 15 اذانیں بیویوں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ سنی، اور جب دروازے کھلے تو کیا خیال ہے کیسا استقبال ہوا ہوگا؟ سڑکوں پہ دونوں طرف پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اور بی بی سے کسی نے واپس آگے پوچھا تھا کہ آپ کا چہرہ اتنا زخمی کیسے ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ اگر تمہارے چہرے کی طرف کوئی چیز آئے تو کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ سے روکوں گی۔ تو بی بی نے کہا کہ میرے ہاتھ کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، جو پتھر آتے تھے میرے چہرے پہ ہی گرتے تھے۔ اس سے بھی بڑا ایک مصائب امام سجاد علیہ السلام کا اور ہے، اور وہ ہے کہ جب بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کا انتقال ہوا، نہیں شہادت ہوئی، کیونکہ بی بی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو امام کے پاس ان کو دینے کے لیے کفن بھی نہیں تھا۔ امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام چلے پرانے پھٹے ہوئے چولے میں بی بی کو اٹھا کے، اور اچانک بی بی کی لاش میں حرکت آئی۔ امام نے ہاتھ اپنا کان بی بی کے منہ کے ساتھ لگایا تو بی بی کی آواز آ رہی تھی کہ بھیا سجاد، میری لاش کو قبر میں امانت کے طور پہ دفنانا۔ امانت کے طور پہ؟ جی بھیا، جب تم یہاں سے واپس جاؤ تم مجھے ساتھ لے جانا۔ کیوں؟ مجھے میرے بابا کی قبر میں ڈال دینا۔ کیوں سکینہ؟ ایسا کیوں؟ میں اپنے بابا کی قبر میں اپنے ایک بھائی کی گردن کو چومتی رہوں گی اور دوسرے بھائی کا سینہ چوما کروں گی۔ لعنت اللہ علیہ الظالمین۔